یہ ہو گیا مقام عاجز میں ڈوبنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی مجذوب ہو جائے، شعور اس کا مغلوب ہو جائے. شعور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں زور دے، لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، وہ کیئر آف اللہ ہوتا ہے. گفتگو اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. مولانا روم نے کہا ہے کہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے. گفتگو اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ، حلقوں حلق عبداللہ بود. تو قلندر ایک مرد آزاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے. محبوبیت کے درجے پر فائز ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبوب رکھتے ہیں اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے محبوب رکھتے ہیں. قلندر میں اہل تصوف کہتے ہیں قلندر میں دوئی بالکل نہیں رہتی. وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی اور محبت سے دوئی سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ کا قلندری مقام یہ ہے، قلندری مقام یہ ہے کہ یہاں دوئی بالکل نہیں رہتی. پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ مولانا روم کے کہنے کے مطابق من تو شدم تو من شدی، یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ قربت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، ایک موقع پر فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ابھی میں اس کو 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جب بیعت کی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت فرمایا. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے نا، کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی وہ اللہ سے بیعت کی. یعنی جب لوگ بیعت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشاہدہ حق میں مصروف تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت فرمایا. حالانکہ بیعت کے وقت صحابہ کرام کے ہاتھ نبی مکرم علیہ السلام کے ہاتھ پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ہاتھ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے وحدت کے لحاظ سے، یعنی دوئی باقی نہ رہنے کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب خاک اٹھا کر آپ نے جب خاک اٹھا کر پھینکی
یہ کون سی جنگ کون سے بدر میں، جنگ بدر میں اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب خاک اٹھا کر پھینکی تو آپ نے خاک اٹھا کر نہیں پھینکی، بلکہ وہ اللہ نے خاک اٹھا کر پھینکی تھی۔ اس کو قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے والراسخون فی العلم میں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علوم حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی حقیقی علوم حاصل ہو جاتے ہیں، والراسخون فی العلم میں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، جو لوگ راسخ فی علم ہو جاتے ہیں یعنی علم میں یقین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا۔ بس اب اس کو آپ کہیں جی کیسے ہوگا، اب پیدا آپ ہوئے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو نہیں پیدا ہونے کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا تھا چمار کے گھر پیدا ہوں گے، سید کے گھر پیدا ہوں گے، بادشاہ کے، اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بڑا کرا ہے، کس طرح جوان کرنا ہے، کس طرح آپ کو عمر عطا فرمانی ہے، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ تو درست آپ اپنی زندگی کے بارے میں اگر اور وہ فکر کریں تو درست آپ کو ایک ہی بات کا مشاہدہ ہوگا کہ یہاں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، بڑھنا، جینا، پیدا ہونا، بڑا ہونا، جوان ہونا، کھانا پینا، سب۔ اور راسخون فی العلم ہے، اور وہ لوگ جنہیں الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں اور یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کب ہوگا؟ اس کا ترجمہ آ دیجیے، وہ کہتے ہیں ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری فہم اور دانش میں یہ بات ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں۔ یقین کب رکھے گا آدمی؟ جب دیکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، جو بھی کچھ ہے، اچھائی برائی، یہ وہ جو بھی کچھ ہے، کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اس قانون کی روح سے ساری کائنات متحرک ہے۔ مثلا بے اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب فضل شیطان کے اعمال و حرکات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے تو شیطان بھی اللہ کی طرف سے، بے شک شیطان بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو قرآن پہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ شیطان نے منہ زوری کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، بدتمیزی کی، اللہ کی شان کبریائی میں بیہودہ گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نہیں سمجھا، پھر کہا ٹھیک ہے جب تو نہیں سمجھتا تو تجھے ہم جو آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ آزادی کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ بیہودہ گوئی، ضد، ہٹ دھرمی، کبر، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہو گیا، اور اس کی یہ سزا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، برے شیطانی کام نہیں کرو گے،
بھائی تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. یہاں راسخون فی العلم ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ علوم عطا فرما دیتا ہے اور وہ اپنے علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، علم حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں کل من طرف، یہاں ہر چیز اللہ کی طرف سے. اب آپ پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پیدا ہوئے نا، یہ تو اب بات کی بات ہے کہ ایک آدمی رحمانی اور صاف کو اختیار کرتا ہے، یہ شیطانی صاف کو اختیار کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات بڑی عجیب ایک اور ہے، اور دو چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی، اچھائی اور برائی. اچھائی کا وجود تیرے بحث نہیں آئے گا، برائی ہوگی تو اچھائی ہے. تو اب برائی کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے. اب دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی، اب ان دونوں چیزوں کا اختیار دیا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لو، اختیار کر لو، قبول کر لو. تو اگر دو چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا اچھائی کیا ہے، برائی کیا چیز؟ یہ کیسے علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں اور اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں؟ اس بات کا ادراک آپ کو کیسے ہوگا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اس بات کو ہم نے اگر اختیار کیا تو ہمارے لیے دوزخ ہے. اگر ہم نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اگر ہم نے یہ کام کیا تو شیطان کی خوشنودی حاصل ہوگی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دو رخوں پر پیدا کی ہے. جب دو رخ نہیں ہوں گے تو ایک رخ کا تذکرہ نوع انسانی کے عقل و شعور میں کیسے آئے گا؟ تو جو اور راسخ فی العلم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علوم حاصل کر لیتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں کل من طرف، ہر چیز اللہ کی طرف سے. لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں سب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بنا دی. ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دے دیا ہے اور دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ساتھ 1,24,000 پیغمبر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی منادی کرا دی، یہ بات نوع انسانی تک پہنچا دی ہے کہ اچھائی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور برائی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسند کرتے ہیں.